السلام علیکم دوستو یہ 3 جولائی 1977 کی بات ہے کہ وزیر اعظم کے پہلو میں رکھے گرین فون یعنی ہارڈ لائن کی گھنٹی بجی۔ وزیر اعظم ناشتے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ذرا سا تقدر کے ساتھ فون کی طرف دیکھا، پھر فون اٹھا لیا اور خاموشی سے بات سننے لگے۔ فون کرنے والا خاموش ہوا تو بھٹو صاحب نے اپنے جانے پہچانے طنزیہ لہجے میں کہا، یار انہیں چھوڑو، یہ لوگ فقط مجھ سے انٹرویو لینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ فون کی دوسری طرف مولانا کوثر نیازی تھے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ اور پاکستان قومی اتحاد کے ساتھ مذاکرات کے لیے 6 رکنی کمیٹی کے رکن۔ مولانا کوثر نیازی نے اپنی دانست میں انہیں ایک حساس نوعیت کی اطلاع فراہم کی تھی، جس کی اہمیت کے پیش نظر اگر فوری طور پر کوئی موضوع قدم نہ اٹھایا جاتا تو نظام کا خاتمہ یقینی تھا۔ کوثر نیازی اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے جواب پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور سوچا کہ یا خدا، اتنے نازک حالات میں بھی اپنی اہمیت کا اتنا احساس۔ ایک ایسے وقت میں فون کر کے وزیر اعظم پاکستان کی ذاتی مصروفیات میں مداخلت کا سبب ایک غیر معمولی اطلاع تھی، جو اس سے چند منٹ پہلے ہی پاکستانی قومی اتحاد کے ایک رہنما اور سابق صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نے ان تک پہنچائی تھی۔ سردار صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ اتحاد کے بعض لیڈروں کا فوج سے رابطہ ہے اور خطرہ ہے کہ فوج اقتدار پر قبضہ کر لے گی، اس لیے آپ بھٹو صاحب سے کہیں کہ وہ سمجھوتے میں تاخیر نہ کرے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ اس سلسلے میں انہیں اور اتحاد کے صدر مفتی محمود صاحب کی ان سے ملاقات ہی کرا دیں۔ مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر یہ اطلاع بھٹو صاحب تک پہنچائی اور ان کا جواب سننے کے بعد پریشان ہو کر رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ کابینہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کیبنٹ روم پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب کے عین سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوثر نیازی پر بھٹو صاحب کی نگاہ پڑی تو وہ مسکرائے اور جنرل ضیاء کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لو وہ آ گئے، اب خود ہی سردار صاحب سے ہونے والی بات بتائیں گے۔ کوثر نیازی کے مطابق جنرل ضیاء شاید پہلے ہی اس اطلاع کو مسترد کر چکے تھے، اس لیے بھٹو صاحب نے کابینہ کو اظہار خیال کی دعوت دی، لیکن عبدالحفیظ پیرزادہ نے اسے اتحاد کا نیا شوشہ قرار دیا۔ دیگر اراکین کابینہ نے ان کی تائید کی سوائے وزیر اعلیٰ سندھ غلام مصطفیٰ جتوئی کے، جو خصوصی دعوت پر اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ سردار عبدالقیوم خان نے مولانا کوثر نیازی کو جو اطلاع فراہم کی تھی، اس کا ایک سبب فوری اور ایک چند ہفتے پرانا تھا۔ کتاب اور لائن کٹ گئی میں انہوں نے ان دونوں کی پیش رفت بیان کی ہے۔ پاکستان قومی اتحاد اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی ایک فیصلہ کن نشست کا آغاز 1 جولائی 1977 کو رات 8 بجے شروع ہوا، جو مسلسل 13.5 گھنٹے جاری رہنے کے بعد صبح 6:30 بجے ختم ہوا۔ فریقین کے درمیان سمجھوتہ طے پا گیا اور مفتی محمود یہ کہہ کر روانہ ہوئے کہ اتحاد کی مرکزی کونسل کی منظوری کے بعد ہم سمجھوتے پر دستخط کر دیں گے۔ اتحاد کے یہ قائدین وزیر اعظم ہاؤس سے واپس پہنچے تو اصغر خان نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ تھکن سے نڈال مفتی محمود اور پروفیسر غفور نے ان سے سوال کیا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے؟ اصغر خان نے گرجتے ہوئے جواب دیا، آپ اجلاس سے اٹھ کر چلے آتے۔ کس گدھے نے آپ کو رات پر جاگ کر مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ یہ تو بھٹو کی پرانی اور مخصوص چال ہے، وہ اسی طرح تو جگہ کھا کر مارتا ہے۔ یہ اجلاس سراسر الفاظ کی ہیرا پھیری ہے جسے سمجھنے کی آپ لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہو سکی۔ میں اس سمجھوتے پر لعنت بھیجتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے اس پر دستخط کیے تو یاد رکھیں کہ میں آپ کے خلاف بھی تحریک چلاؤں گا اور عوام کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے شہیدوں کے خون سے غداری کی ہے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، اب آپ لوگ درمیان سے ہٹ جائیں، میں خود تمام معاملات ہینڈل کروں گا، اور فوج کی طرف سے یہ گارنٹی بھی دینے کو تیار ہوں کہ ماشاء اللہ لگنے کے 90 دن کے اندر اندر فوج الیکشن کرا دے گی۔ اصغر خان کی ان باتوں کے بعد اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مفتی محمود نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے تاکیر آمیز انداز میں ہوں کہا اور اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ سردار قیوم کی مولانا کوثر نیازی سے اس ملاقات کا نسبتاً پرانا پس منظر خود ان کا اصغر خان سے ایک مکالمہ تھا۔ یہ مئی 1977 یا اوائل جون کی بات ہوگی، جب بھٹو صاحب نئے عام انتخابات پر آمادگی ظاہر کر چکے تھے اور مذاکرات شروع ہونے کی بات چل رہی تھی۔ انہی دنوں کسی نشست میں اصغر خان نے کہا، جانے دو مذاکرات کو۔ اس کے جواب میں سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ اس طرح تو پھر فوج آ جائے گی۔ یہ جواب سن کر انہوں نے کہا، آتی ہے تو آنے دو۔
اس مکالمے کے بعد دونوں رہنماؤں میں کہیں فوج کی آ جانے اور اس کی واپسی کی مشکلات کے خالص پیشہ ورانہ پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا، جس کے بعد اصغر خان نے تقریباً لاجواب ہو کر یہ تسلیم کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، مذاکرات کر لیں۔ اصغر خان پاکستانی قومی اتحاد کے اجلاسوں میں جس طرح غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور فوج کی طرف سے ضمانتیں پیش کر کے مارشل لا کے حق میں دلائل دیا کرتے تھے، حزب اختلاف کی قیادت کو اس سلسلے میں کوئی حیرت نہیں تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اوائل مئی میں جب انتخابی دھاندلیوں کے خلاف پاکستانی قومی اتحاد کی تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی تو اس سے نمٹنے کے لیے مختلف شہروں میں فوج تعینات کی گئی اور چند شہروں میں مارشل لا بھی لگایا جا چکا تھا، جسے عدلیہ کی طرف سے غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ اصغر خان نے فوجی قیادت کو ایک کھلا خط لکھا جس کی 3000 کاپیاں فوجی افسروں میں تقسیم کی گئیں۔ اصغر خان نے اس خط میں فوجی قیادت کو مخاطب کر کے اسے مشورہ دیا۔ نمبر 1، افسران ان دنوں جن سرگرمیوں میں مصروف ہیں وہ سوچیں کہ کیا وہ قانونی ہیں۔ اگر جواب نہ میں ہو تو پھر آپ اخلاقی طور پر دیوالیہ اور اپنی ملک و قوم کے خلاف سنگین جرائم کے مرتکب ہوں گے۔ نمبر 2، مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن ایک سازش تھی جس میں موجودہ وزیر اعظم نے شاطرانہ کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی ایسے ہی آپریشن کرائے جن میں بلوچستان اور دیر کے علاقے شامل ہیں۔ اب انہوں نے انتخابی دھاندلی کروا دی ہے۔ کئی لوگوں کو کاغذات نامزدگی ہی داخل نہیں کرانے دیے گئے اور جن لوگوں نے کوشش کی ان میں سے کچھ اب تک لاپتہ ہیں۔ نمبر 3، ان انتخابی دھاندلیوں کے بعد بچے اور عورتیں تک سڑکوں پر بطور احتجاج نکل آئے ہیں۔ ان پر تشدد کیا گیا اور ہزاروں لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، جس پر آپ کے سر شرم سے جھک چکے ہوں گے۔ ان لوگوں نے قربانی اس لیے دی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے۔ بھٹو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ اس غیر آئینی حکومت کا دفاع کریں اور وہ آپ کو عوام کو قتل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ آپ اس بچے کو گولی مار کر ہلاک کرنے کی وضاحت کس طرح کر سکتے ہیں جس نے فوج کو اپنے ہاتھ سے وکٹری کا نشان بنا کر دکھایا تھا؟ کیا آپ نہیں سمجھے کہ اپنی تاریخ کے 30-32 سالوں کے دوران پاکستان بھر کی عوام نے اپنی افواج کے لیے محبت اور خلوص کا جذبہ ظاہر کیا؟ جب آپ نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تو عوام خون کے آنسو روئے۔ انہوں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی دعائیں مانگی۔ انہوں نے خود کو بھوکا رکھا اور اپنے بچوں کو بھوکا مارا کہ آپ کو پیٹ بھر کر کھانے کو ملے اور آپ کے جنرل اور اعلیٰ افسر ایسی زندگی گزار سکیں جو برطانیہ اور امریکی جرنیلوں کو بھی نصیب نہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ محبت دم توڑ چکی ہے، خدا را اسے نفرت میں مت بدلنے دیجیے۔ نمبر 6، موجودہ حالات میں فرائض کی بجا آوری کا مطلب غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد نہیں۔ آپ کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ اس اپیل کا ایمانداری سے جواب دیں اور پاکستان کو بچائیں۔ پاکستان قومی اتحاد کے سیکرٹری جنرل پروفیسر غفور احمد نے اپنی کتاب پھر مارشل لا آ گیا میں لکھا ہے کہ جہاں تک ان کی معلومات ہیں اصغر خان نے یہ خط اتحاد کی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر تحریر کیا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس خط کا رد عمل بڑا سخت تھا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کی خواہش پر وزارت دفاع کے ترجمان نے اگلے روز ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان میں واضح کیا گیا کہ فوج کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ملک اور اس کے آئین کی وفادار ہے، اور اگر حکومت آئین کی دفعہ 245 کے تحت چاہے تو وہ فوج کی خدمات حاصل کر سکتی ہے۔ بیان میں حکومت آئینی اور قانونی قرار دینے کے علاوہ یہ بھی قرار دیا گیا کہ کچھ لوگ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اس بیان کے دوسرے اور اہم ترین پہلو میں اصغر خان کے خط کے نکات کے نقطہ بہ نقطہ تردید کرتے ہوئے کم و بیش اس خط کے تمام نکات بھی اس میں سمو دیے گئے۔ رد عمل کا یہ انداز اس پس منظر میں اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ وہ صحافت پر پابندیوں کا زمانہ تھا اور اخبارات آزادی کے ساتھ ہر بات شائع نہیں کر سکتے تھے، لیکن وزارت دفاع کے ترجمان کی اس خبر کے ذریعے عوام تک اصغر خان کے خط کے تقریباً تمام مندرجات پہنچ گئے۔ مولانا کوثر نیازی نے لکھا ہے کہ اس بیان کی اشاعت کے بعد سیکرٹری دفاع غلام اسحاق خان نے جنرل ضیاء سے پوچھا کہ یہ بیان آپ نے کیوں جاری کرایا، جس پر انہوں نے کہا کہ کیوں اس میں ایسی کیا بات ہے، تو جواباً غلام اسحاق خان نے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھایا۔ اس بیان کے رد عمل میں دوسری خبر 6 جولائی کو شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ اصغر خان نے مسلح افواج میں بے اطمینانی پھیلانے
اور اپنے فرائض سے روگردانی پر اکسانے کی کوشش کی ہے، جس پر یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس جرم پر ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی کی جائے۔ دوستو، مورخین 1977 کے مارشل لاء کے نفاذ کے سلسلے میں اصغر خان کے اس خط کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اس خط کی وجہ سے بھٹو صاحب پہلے ہی پریشان تھے، لیکن انہی دنوں جنرل ضیاء کے ساتھ بھی ان کی بدمزگی ہو گئی۔ بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء سے شکایت کی کہ کچھ جرنیل حزب اختلاف کے رابطے میں ہیں، جو تشویش کی بات ہے۔ بھٹو صاحب کی اس بات پر جنرل ضیاء نے احتجاج کیا اور کہا کہ آپ کو جرنیلوں کی جاسوسی نہیں کرانی چاہیے، جس پر حکومت نے انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ تبدیل کر دیا۔ شجاع نواز کے مطابق اس سے فوج کو سول اداروں پر بالادستی حاصل ہو گئی۔ ممکنہ طور پر وہ کون سے جرنیل ہو سکتے ہیں جو حزب اختلاف سے رابطے میں تھے؟ مورخ اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اپنی کتاب عسکری ریاست میں دعویٰ کیا ہے کہ اصغر خان نے اپوزیشن کو مشورہ دیا تھا کہ حاضر سروس جرنیلوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کے لیے حزب اختلاف نے 2 ریٹائرڈ افسروں جنرل گل حسن اور ایئر مارشل رحیم کی خدمات حاصل کیں تاکہ فوج میں لابنگ کی جا سکے۔ شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ یہ 2 ریٹائر افسر جو بیرون ملک بطور سفیر تعینات تھے، احتجاجی تحریک کے زور پکڑتے ہی مستعفی ہو کر پاکستان آ گئے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں دعویٰ کیا ہے کہ مارشل لاء کے نفاذ سے بہت پہلے جنرل ضیاء نے اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے فوجی افسروں کے سپرد یہ ذمہ داری کر دی تھی کہ وہ انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کریں۔ گویا مارشل لاء کے نفاذ کی تیاری پہلے سے ہی موجود تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔